امریکی صدارتی انتخابات کے لیے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے. 6 مختلف زونز کے اندر یہ ووٹنگ ہو رہی ہے. کچھ جگہوں پر ووٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے اور کچھ دیر بعد کچھ مزید جگہوں پر کچھ مزید ریاستوں میں بھی ووٹنگ شروع ہو جائے گی. کیا ہو سکتا ہے, کون نیا صدر بن سکتا ہے, اس کے بعد پالیسی شفٹ کیا آ سکتا ہے, کس کی پرفارمنس کیسی رہی اور کس نے اچھا پرفارم نہیں کیا اور کس نے پاپولر ہونے کے ساتھ ساتھ ووٹ بھی حاصل کر لیے, کیا ہونے جا رہا ہے, اس پر ہم ہماری ڈپٹی بیورو چیف غزالت نورین نے سابق سیکریٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب سے بات کی ہے. پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. سابق سیکریٹری خارجہ ایمبیسڈر جوہر سلیم جو کہ انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کو اس وقت ہیڈ بھی کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ سر. اور ویری کوئکلی ہم اپنے کویشچنس کی طرف آئیں گے. سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا امریکہ پہلی خاتون صدر کو منتخب کرنے کے لیے تیار نظر آ رہا ہے؟ جی, اس وقت بہت دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا یہ الیکشن, بلکہ آج جب کیونکہ وقت کا اس وقت فرق ہے امریکہ اور ہمارے درمیان, یہاں پہ شام ہوگی تو وہاں پہ لوگ ووٹ ڈالنا شروع کریں گے. لیکن میں یہ بتانا چلوں کہ ابھی تک وہاں پہ تقریباً 8 کروڑ ووٹ, جو کہ ٹوٹل جو ووٹ ڈالے جائیں گے اس کا تقریباً آدھا حصہ ہے, وہ آلریڈی ڈالے جا چکے ہیں, جس کو وہ ارلی ووٹنگ کہتے ہیں یا بیلٹ ووٹنگ کہتے ہیں. تو اس میں ابھی تک جو ہم دیکھ رہے ہیں بڑا نیک ٹو نیک ہے اس وقت, بہت ہی کلوز ریس ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ امریکہ سے ایک خاتون صدر کے لیے تیار ہے کہ نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوئی ہے یہ پچھلے 2 سالوں میں دوبارہ سے. اس کی وجہ سے اس وقت کوئی بھی ہوتا, بے شک وہ ایک مرد کینڈیڈیٹ ہی ہوتا ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے, ان کو بھی اسی مشکل کا سامنا ہوتا. تو ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت ٹرمپ کا پلہ تھوڑا سا بھاری ہے, اگرچہ بہت ہی کلوز الیکشن ہے یہ. سر آپ نے ذکر کیا کہ اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں, مجھے بتائیے گا کہ کیا منظرنامہ دیکھ رہے ہیں اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی اگر کملا جیت جاتی ہیں تو کیا وہ بائیڈن کی ان پالیسیز کو کنٹینیو کر پائیں گی جن کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس وقت امریکہ کی کو انٹرنیشنل لیول پر ایک پریشر کا, ایک دباؤ کا سامنا ہے. تو اگر کملا جیت جاتی ہیں تو کیا وہ اس پریشر کو لے کر آگے چل پائیں گی, مزید ان پالیسیز کو آگے جاری رکھ پائیں گی, اور اگر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو اس کے آپ کیا اثرات دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل, دیکھیے اگر تو کملا جیتتی ہیں تو وہ بالکل بائیڈن کی پالیسیز کو ہی آگے چلائیں گی. اور وہ پالیسیز کیا ہے, اس میں 2-3 نمایاں چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو یورو اٹلانٹک الائنس جس کو ہم کہتے ہیں, نیٹو جو ہے, کہ یورپ کے ساتھ جو ان کا ایک الائنس ہے بہت ہی زیادہ مضبوط اور وہ جنگ عظیم دوم کے بعد سے ہے, اس کو وہ مزید لے کے آگے چلیں گی, اس کو اور پہلے سے بھی اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کریں گی. یوکرین وار میں ان کا کلیئر سٹانس ہے, وہ پوری مدد جو ان سے اسی طرح یوکرین کی کرتی رہیں گی رشیا کے خلاف. ٹرمپ کی پالیسیز اس میں تھوڑی سی مختلف ہیں. وہ یورو اٹلانٹک جو الائنس ہے اس کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے, نیٹو کو بھی وہ بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے. سر آپ نے بڑی خوبصورتی سے ذکر کیا. اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑا اہم سوال جو اس وقت اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال, فلسطین کا مسئلہ دنیا بھر میں اس وقت موضوع بحث ہے, نہایت اہمیت کا حامل ہے. ٹرمپ اور کملا دونوں کے جیتنے کی صورت میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا ان میں سے کوئی بھی مشرق وسطیٰ میں امن کی صورتحال کو قائم رکھنے میں ان کی پالیسیز کتنا معاون ثابت ہوں گی؟ اور اس کے ساتھ ہی ابھی تک کی جو ان کی اپنی سامنے آئی ہیں جتنی بھی پالیسیز کے حوالے سے بتایا گیا ہے, کیا مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کی جانب جا پائیں گے؟ جی, مسئلہ فلسطین جو ہے مسئلہ کشمیر کی طرح ایک ظاہر 70 سال پرانا مسئلہ ہے, اور اس کو حل کرنا کوئی اتنا آسان نہیں. بہت سے جو ڈیموکریٹ صدر تھے انہوں نے کوشش بھی کی. مثال کے طور پہ جو لاسٹ سب سے زیادہ کوشش کی گئی تھی اوباما کے دور میں بھی ہوئی, اس سے پہلے کلنٹن کے دور میں بہت ہی وہ کلوز پہنچ گئے تھے اس کے آلموسٹ. لیکن وہ جو ہے یہاں تک کہ اسرائیلی کیبنٹ نے وہ جو ان کا ڈرافٹ تھا اس کو اپروو بھی کر دیا تھا, لیکن پھر بعد میں دوسری سائڈ سے, لیکن وہ ظاہر ہے کہ ایسا ڈرافٹ تھا جو فلسطینیوں کے حق میں اتنا نہیں تھا. لیکن اس کے بعد سے پھر اتنی سیریس کوشش نہیں ہوئی. ابھی بائیڈن نے ایک کوشش کی تھی کہ ایک گرینڈ ریکنسیلیشن ہو جس میں کہ سعودی عرب جو ہے اور اس طرح کے ادر جو زیادہ اہم مسلمان ملک ہیں ان کے ساتھ اسرائیل کا ایک تصفیہ کروا دیا جائے, ان کے ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی وہ قائم ہو جائیں, نارملائز ہو جائیں تعلقات. لیکن وہ اس طرح سے کہ جو فلسطین کا مسئلہ ہے اس کے بھی ساتھ ساتھ اس میں کوئی حل نکلے, ایک راستہ نکلے آزاد فلسطین ریاست کا, جو کہ ان علاقوں پہ منحصر ہو جو 1967 میں اسرائیل نے جن پہ قبضہ کیا تھا, تصفیہ کر لیں. سر فائنلی میرا لاسٹ کوسچن, ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کون پاکستان کا زیادہ حامی ہے؟
देखें, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। बिल्कुल तारीखी तौर पे हम देखते हैं कि जब भी रिपब्लिकन इन पावर रहे हैं तो पाकिस्तान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात थोड़े बेहतर रहे हैं जो ना डेमोक्रेट्स के मुकाबले में। ये जनरली एक ट्रेंड था, हालांकि हमेशा नहीं हुआ, कैनेडी के दौर में थोड़ा मुख्तलिफ भी था, लेकिन ज़्यादातर ऐसा हुआ। अच्छा, लेकिन पिछले साल कोई 5 या 10 साल में मैं कहूँगा ये मंजरनामा तब्दील हो चुका है। अब ये है कि इंडिया की पॉलिसी जो कि एक बाई पार्टीजन है, मतलब ये कि दोनों पार्टीज उसको शेयर करती हैं इस व्यू को, इस नुक्ते नज़र को कि हिंदुस्तान उनके लिए ज़्यादा अहम है। तो इस खत्ते में अब वो इंडिया को ज़्यादा अहमियत देते हैं। वो जो एक सो कॉल्ड उन्होंने जो है ना जो इंडो पैसिफिक की पॉलिसी भी बनाई है, जिसमें कि वो उनकी कोशिश ये है कि इंडिया को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, उसको कंटेन करने के लिए या उसका काउंटर वेट बनाने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।